www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama tuhibbu wa tarda adada ma tuhibbu wa tarda. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑ دو. جس طرح آنکھ، کان، ہاتھ، زبان اور پیر کے ذریعے سے گناہ وجود میں آتے ہیں اور وہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور اس کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق باطن اور دل سے ہے، ان کو بھی چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے. جب ان گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ کی محبت ملے گی، معرفت ملے گی، اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ اور دل کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. یعنی جس طرح ظاہری اعضاء کو، بدن کے ظاہری حصے کو غلط استعمال کریں گے، گناہ کریں گے تو اللہ کے یہاں سوال ہوگا. اسی طرح باطن کو بھی اگر غلط استعمال کریں گے تو اللہ کے یہاں سوال ہوگا. جو گناہ ہمارے اندر سے، دل سے وجود میں آتے ہیں، باطنی گناہ، وہ بھی بڑے خطرناک ہیں. ان میں سے ایک گناہ ہے کینہ کہا جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف بہت اچھی کی ہے عام کو ہم سمجھانے کے لیے کہ جب انسان کو کسی پر غصہ آتا ہے اور غصے کے اندر بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر اپنے غصے کو دبانا پڑتا ہے. اس دبانے کے وقت پر دل میں سامنے والے کے بارے میں جو گرانی اور بوجھ پیدا ہوتا ہے اسی کو کینہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہت سی مرتبہ کوئی آدمی ہمارا کوئی قصور کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط رویہ اپناتا ہے اور بعض مرتبہ تو سامنے والے کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن ہم خاموخواہ اس کو قصور سمجھتے ہیں. تو چاہے حقیقت میں سامنے والے کی طرف سے قصور ہوا یا ہم خاموخواہ اس کو قصور سمجھ رہے اور پھر اس کے بعد غصہ آئے طبیعت میں اور ہم بدلہ نہیں لے سکتے تو پھر اس غصے کو ہم دباتے ہیں. دبانے کی وجہ سے سامنے والے کے بارے میں دل کے اندر ایک طرح کا بوجھ اور گرانی پیدا ہوتی ہے. اسی کا نام رکھا جاتا ہے کینہ. اور اس کو قریب ہم بیر کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں. کینہ اور بیر یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. اندر کا یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے. حضرت نے اس کا علاج یہ بتلایا کہ جس آدمی کے ساتھ ہمارے دل کے اندر کینہ آ گیا ہو تو اس آدمی کے ساتھ تم معافی کا سلوک کرو، معاف کر دو. اگر حقیقت کے اندر قصور ہوا ہو تو بھی معاف کر دو. ہم یہ سوچے کہ اگر ہم سے یہ غلطی ہو جاتی تو
हम क्या चाहते, सामने वाला हमको माफ कर देता यही चाहते, तो फिर हम भी माफ कर दे रहे। और ये बात भी याद रखे कि अल्लाह ताला को माफी बड़ी पसंद है। इस चीज को सोच करके हम माफ कर देने वाले बने। और जिस इंसान के बारे में कीना हुआ है उससे खूब मिलना जुलना रखे। उस मिलने जुलने की वजह से हमारे दिल से इंशाअल्लाह कीना निकल जाएगा, कीना साफ हो जाएगा। और ऐसे मौके पर जब किसी के बारे में कीना और बैर होता है तो उससे मिलना बहुत भारी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने नफ्स को दबाकर उससे मिलो, उसको माफ करो, तो फिर उसकी बरकत से इंशाअल्लाह दिल के अंदर से कीना निकल जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक आयत बयान फरमाई जिसमें दुआ भी है और उसमें दवा भी है। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए और जो ईमान वाले भाई हमसे पहले गुजर गए उनकी भी मग़फ़िरत कर दीजिए। और किसी मोमिन के बारे में हमारे दिल के अंदर बैर न आने पावे। ऐ अल्लाह आप बड़े रहम करने वाले हैं, इसीलिए दिलों के अंदर कीना और बैर नहीं रखना चाहिए। माफ कर दिया करो और उनके साथ मिलो ताकि उसकी बरकत से कीना निकल जावे। और इस आयत को दुआओं में शामिल कर लो, इस आयत की बरकत से भी इंशाअल्लाह कीना दिल से निकल जाएगा। ऐसा ही एक दूसरा खतरनाक गुनाह है जिसका ताल्लुक दिल से है, उसको कहा जाता है हसद। हसद का मतलब ये होता है कि किसी की अच्छी हालत के ऊपर हमारे अंदर नागवारी पैदा हो जाए। कोई अच्छी हालत में है, कोई माँ किसी के पास कोई अच्छी चीज है, तो हमारे दिल के अंदर ये पैदा हो जाए ये क्यों उसके पास आ रहा है, ये क्यों इतना जो है अच्छी हालत पर हो रहा है, क्यों उसको ये माल मिल रहा है, क्यों उसको ये ओहदा मिल रहा है, क्यों उसको ये इज्जत मिल रही है। तो किसी की अच्छी हालत या किसी की अच्छी चीज के ऊपर हमारे दिल में नाराजगी और नागवारी पैदा हो, उसको हसद कहा जाता है। और हसद ये भी गुनाह कबीरा में से है और ये बड़ा खतरनाक ये मर्ज है, बीमारी है, उसको भी अपने दिल से निकालने की जरूरत है। हजरत फरमाते हैं कि उसका बेहतरीन इलाज हसद का ये है कि जिस आदमी के बारे के अंदर हसद आवे उसकी खूब तारीफ करो लोगों के सामने। ये बड़ी कड़वी दवा है कि जिसके बारे में हसद है उसकी लोगों के सामने तारीफ करना, लेकिन कहा कि करो उसकी तारीफ, तो फिर इंशाअल्लाह उसकी बरकत से हसद दिल के अंदर से निकलता चला जाएगा। और उसके साथ दूसरा इलाज बयान किया, एहसान का बर्ताव करो। ये भी बड़ा भारी कड़वा इलाज है। एक तो उसके बारे में हसद है और उसके साथ एहसान का बर्ताव करना। तुम एहसान का बर्ताव करोगे तो उससे भी हसद दिल के अंदर से निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कुरान की एक आयत का मुराकबा, अब यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिह, ये सोचे कि इसको जो अच्छी हालत नसीब हुई है, ये जो अच्छी पोजीशन के अंदर है, इसके पास कोई माल या कोई अच्छी चीज है, इसके देने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह ने ये चीज उसको अता फरमाई है। तो हम हसद करके अल्लाह ताला की तक़सीम के ऊपर गोया कि इस्काल खड़ा कर रहे कि नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह आपने इसको ये चीज क्यों अता फरमाई। इसीलिए कभी ये चीज मत सोचो कि इसके पास ये क्यों आ गया, ये सोचो कि अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया है। तो जब ये ख्याल रहेगा कि अल्लाह ने अपने फजलो करम से उसको ये चीज दी है, हम उसके ऊपर खुश हैं, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से हसद भी दिल में से निकलता हुआ चला जाएगा। इसी तरह की एक तीसरी बीमारी है जिसको कहते हैं तकब्बुर। तकब्बुर का मतलब होता है
کسی کے صفات کمال، کسی کے اندر کوئی کامل خوبی ہے، اس صفات کمال کے اندر اپنے آپ کو ہم دوسروں سے بڑا سمجھیں، اسی صفات کمال کے اندر ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھیں کہ مثلا علم کے اندر میں بہت بڑا ہوں، عمل میں بہت بڑا ہوں، اخلاق میں بہت اچھا ہوں، جانکاری میں بہت اچھا ہوں. تو صفات کمالیہ، کوئی بھی اچھی صفت، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے، اس کو تکبر کہا جاتا ہے. اور یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس نے شیطان کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے دور کر دیا، رحمت سے دور کر دیا. حضرت فرماتے ہیں کہ تکبر کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا تصور کرو کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، تو پھر انسان کے دل کے اندر سے اپنی بڑائی خود نکلتی چلی جائے گی. یہ میری کیا حیثیت ہے؟ ایک روایت کے اندر ہے، مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے اور گندگی نکلتی ہے تو وہ اس کی پیشانی پکڑ کر کے نظر کو جھکواتا ہے تاکہ وہ اپنی گندگی پر ایک نظر دیکھ لے اور اس کو یہ احساس ہو جاوے کہ تو کتنی گندگی کا مجموعہ ہے کہ یہ گندگی جو تیرے بدن سے نکلی اس کو دیکھنا تو خود پسند نہیں کرتا ہے، اس کی بدبو کو تو خود پسند نہیں کرتا ہے. جب تیرے اندر یہ ساری گندگی ہے اور اس کا تو مجموعہ ہے تو پھر کس چیز کے اوپر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور بڑائی کے اندر تو مبتلا ہے. اس لیے اللہ کی عظمت کا، بڑائی کا تصور کرو تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تکبر دل سے نکلے گا. اور دوسرا علاج حضرت نے بیان فرمایا کہ جب آدمی یہ سوچے کہ میں اس کے مقابلے میں بڑا عالم ہوں، میں اس کے مقابلے میں بڑا عمل کرنے والا ہوں، تو جس دوسرے انسان کے ساتھ اپنے دل میں تقابلاً بڑائی کا خیال آوے اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، اسی کے ساتھ تواضع کا برتاؤ کرو کہ بھئی یہ مجھ سے چھوٹا، میں اس سے بڑا، تو اسی کے ساتھ تواضع کرو. تو جب تواضع کریں گے تو انشاءاللہ تکبر دل کے اندر سے نکلتا چلا جائے گا. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت نے بہت مختصر، بہت جامع نصیحت فرمائی. ارشاد فرمایا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے پیر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تھا کہ وہی نصیحت تم کو کر دیتا ہوں، کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہ سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ ان رذیلوں سے ہم سب کو پاک فرمائے اور اپنے اندر اس طرح کے مرض ہو تو ان علاج کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.